السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، علم الکلام آج کل عدل کے سلسلے میں نابرابری کے ذیلی عنوان کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر کسی ایک مخلوق کے افراد کے درمیان نابرابری دیکھتے ہیں تو سرسری طور پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل کار فرما نہیں ہے بلکہ ظلم کار فرما ہے، کیونکہ نابرابری ہے۔ یہ شبہ کیوں پیدا ہو گیا؟ ہم نے بالکل صاف کیا اس مسئلے کو کہ شبہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ ہم نے عدل کو جو دوسرا لفظ ہے مساوات، اس کا ہم معنی سمجھ لیا، سینونیم سمجھ لیا ہم معنی کا، حالانکہ یہ دو الفاظ ہم معنی نہیں ہیں۔ یہ دو الفاظ ہم معنی نہیں ہیں، مختلف معنی رکھتے ہیں۔ عدل کے ایک معنی ہے، مساوات کے دوسرے معنی۔ تو چونکہ ہمارے ذہن میں عدل کے معنی برابری کے آ گئے کہ برابر کا سلوک کرنا، تو اس وجہ سے یہ پیدا ہو گیا یہ شبہ کہ چونکہ نابرابری ہے اس لیے عدل کار فرما نہیں ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرائط جب یکساں ہوں تو نابرابری یقیناً ظلم ہے، لیکن جب شرائط مختلف ہوں، شرائط موجودات کے، افراد کے، لوگوں کے، اجناس کے وغیرہ وغیرہ کے، جب شرائط مختلف ہوں، شرائط مختلف ہونے کی صورت میں نابرابری جو ہے وہ اختلاف کی ذیل میں آئیں گے، تفاوت کی ذیل میں آئیں گے، تبعیض کی ذیل میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے کلیئر کر دیا کہ شرائط یکساں ہوں اور آپ فرق کریں گے تو تبعیض کہلائے گا، شرائط مختلف ہوں اور آپ فرق کریں گے تبعیض نہیں کہلائے گا بلکہ اختلاف کہلائے گا، تفاوت کہلائے گا، کیونکہ شرائط مختلف ہیں۔ شرائط مختلف ہیں اس لیے آپ کا ٹریٹمنٹ بھی مختلف ہو جائے گا۔ مثال دی تھی وہ کارخانے کے مزدوروں کی، اور مزدوروں کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی، پھر تنخواہ لینے کے وقت ان کے درمیان تفاوت تنخواہ کی رقم کے اندر، تو کلیئر ہو گئی تھی بات مزید وضاحت کے ساتھ کہ تفاوت ایک چیز ہے، تبعیض دوسری چیز ہے۔ تبعیض بے شک ظلم ہے لیکن تفاوت ظلم نہیں بلکہ عین عادل ہے۔ یہ تفاوت کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہمارا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے، یہ اختلاف ہمارا پیدا کیا ہوا تو نہیں ہے، پھر کس چیز کا پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ تفاوت تخلیق کا، خلقت کا، یہ کائنات اللہ کے خلق کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور نتیجہ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ تفاوت ہی مخلوق ہے؟ نہیں، تفاوت مخلوق نہیں ہے، تفاوت مخلوق نہیں ہے۔ یہ نقطہ تھوڑا سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے وجود، مختلف چیزوں کا وجود، اور دوسری چیز ہے وجود میں تفاوت۔ وجود میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری اجناس میں بہت سارے فرد ہیں،
تو ان فرد میں تفاوت ہے، تفاوت یعنی اختلاف ہے، تفاوت یعنی اختلاف ہے. اچھی طرح سمجھ. اب وجود امر الہی کی وجہ سے ہے، یہ نتیجہ ہے امر الہی کا. اور امر الہی آپ کو معلوم ہے اب کہ امر الہی واحد ہے، ایک امر کا لمح البصر. اور وجود موجود، وجود آ گیا، وجود موجود کا وجود وجود میں آ گیا. جب وجود میں آ گیا سب کچھ جو ہے، تو وجود کی جو ذاتیں ہیں ان ذاتوں کی بنیاد پر وجود میں تفاوت پیدا ہو گیا. گویا وجود میں تفاوت اختلاف جو ہے وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ نتیجہ ہے حادث کے لوازمات کا، حادث کے لوازمات کا، لوازمات کا یا لازمہ، یہ لازمہ ہے. You cannot separate it from that particular existence. جو چیز موجود ہے حادث ہے، حادث نے پہلے نہیں تھا، معدوم تھا، پھر موجود ہو گیا تو نام پڑ گیا حادث، یا موجود نام رکھیں گے، فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. ایک قدیم ہے، ایک حادث ہے. قدیم پہلے سے موجود ہے، حادث پہلے موجود نہیں تھا، اب وجود میں آ گیا تو حادث ہے. جو چیز وجود میں آ گیا، وجود میں آنے سے ہی، اس کی خصوصیت سے ہی، ایک چیز نہیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کی خصوصیات کی وجہ سے یہ اختلاف جو ہے یہ اس کا لازمہ ہے، لازمہ، یہ اس کا لازمہ ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ لازمہ ہے، اور یہ لازمہ ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق ہوتا ہے امر الہی سے جو پیدا ہو جائے، امر الہی سے وجود پیدا ہو گیا، اور وجود کی خصوصیات جو ہیں وہ حادث کا لازمہ ہے. گویا تفاوت بجائے خود مخلوق نہیں، تفاوت یا اختلاف مخلوق ہے جناب؟ ہم کہیں گے نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. پھر کیسے ہے؟ تو پھر اس وجہ سے ہے کہ جو حادث ہے، حادث کا لازمہ ہے یہ اختلاف، لازم سی بات ہے. سورج ہے، سورج کا لازمہ، سورج کی جو کیفیت واقعی ہے، کیفیت واقعی، کہ حادث کی کیفیت واقعی ہوتی ہے، کیفیت واقعی، واقعیت جو اس کی ہے، واقعیت اس کی کیا ہے کہ دہکتا ہوا ہے. جب دہکتا ہوا ہے تو لازمہ کیا بن گیا؟ لازمہ بن گیا کہ یہ روشن ہے. جو سورج ہے یہ روشن ہے، یہ نور ہے. نور کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں دہکتا ہوا ہے. یہ نور نہیں بلکہ نار ہے، اور نار کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. نور والا الگ چیز ہے، روشنی الگ چیز ہے، وہ دوسری بحث ہے. لیکن یہ کہ روشنی جیسا، نور جیسا اس میں روشنی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس حادث کے اندر اس کی کیفیت واقعی یہ ہے کہ یہ دہکتا ہوا ہے، اور دہکتا ہوا ہونے کی وجہ سے تفاوت یہ ہے کہ یہ روشن ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو کہ روشن نہیں ہے. یہ پیدا ہو گئی تفاوت، اختلاف پیدا ہو گیا. ایک چیز روشن ہے، ایک چیز روشن نہیں ہے. جو روشن ہے اس کی روشنی مخلوق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس کو خلق کیا گیا الگ سے، بلکہ اس لحاظ سے وہ روشنی روشن ہے کہ وہ لازم ہے اس حادث کی، یعنی سورج کی کیفیت باقی کا، کیفیت وجودیہ کا. نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اچھا، اب ہم پہنچے تھے اس بات پر کہ جو یہ تفاوت ہے اور یہ اختلاف ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے موجودات کے مراتب مختلفہ کا. موجودات ہیں دوسرا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ. دوسرا موجودات، موجودات میں کیا پایا جاتا ہے؟ مراتب پائے جاتے ہیں. اپنا اپنا مرتبہ ہر کسی کا ہے. سورج کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مقابلتاً ساکن ہے، حالانکہ ساکن نہیں، لیکن زمین کے مقابلے میں ساکن ہے، مقابلتاً ساکن ہے. اور زمین کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سورج کے مقابلے میں
چکر میں رہتی ہے، سورج کے ارد گرد بھی اور اپنے طور پر بھی. یہ مراتب ہے، رتبے مراتب. ایک کا رتبہ ایک ہوتا ہے، دوسرے کا رتبہ دوسرا ہوتا ہے. انسانی معاشرے میں یہ مراتب ایک دم سے سمجھ آتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں مرتبہ الگ الگ ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، مختلف چیزوں میں، سائز میں، ذہانت میں، رنگ میں، بول چال میں، سالم ہونے میں، معذور ہونے میں، وغیرہ وغیرہ میں ایک دم سے سمجھ آتا ہے. یہ مراتب ہیں الگ الگ، اور یہ مراتب اور یہ سب کچھ ایک خاص پروسیس کے تابع ہیں. اور وہ خاص کیا ہے؟ خاصیت کیا ہے؟ قانون، قوانین فطرت، قانون فطرت. اور یہ قانون فطرت جو ہے، اس کے نتیجے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نظام، منظم نظام. اور یہ نظام نہ ہو، یہ قانون فطرت نہ ہو، دنیا باقی نہیں رہ سکتی. اور یہ کس نے پیدا کیا؟ اسی اللہ نے، امر اللہ سے یہ بھی پیدا ہوا جس نے موجودات پیدا کیے، خلق کیے، اور ان کے لیے قوانین فطرت کے اور قوانین کے ساتھ ساتھ ایک نظام پیدا کیا. اور اسی نظام کے تابع یہ سب کچھ چل رہا ہے. تفاوت اور اختلاف اسی کا نتیجہ ہے. اور اسی نتیجے کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں ہے کہ فلن تجدہ، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، فلن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. فاطر کی 43 ہے. بس یہ ساری بحث جو ہے یہ نظر میں رکھتے ہوئے پس لن تجد، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. اللہ کی سنت ہمیشہ برقرار ہے، ثابت ہے، محکوم ہے اللہ کی طرف سے. یعنی محکوم ہے، یعنی امر الہی کتاب ہے، محکوم، حکم کا نتیجہ، محکوم ہے، اور محکوم کے ساتھ ساتھ ثابت ہے، ثابت و استوار، غیر متغیر ہے. اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، تغیر یعنی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحول نہیں ہو سکتا، حالت کی بدل نہیں سکتی، بلکہ محکوم اور ثابت اور استوار یعنی ہمیشہ کی ہے. اس میں محکوم و ثابت و استوار، محکوم، ثابت اور استوار ہے یہ نظام، یہ خلقت. اور اسی کا نتیجہ ہے تفاوت اور اختلاف. اور لہذا یہ تفاوت اختلاف اگرچہ مخلوق نہیں لیکن حادث کا لازمہ ہے، حادث کے لوازمات میں سے ہے. اور اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پا سکتے ہیں، نہ کوئی تحول ہو سکتا ہے، نہ کوئی متغیر ہو سکتا ہے. اس لیے یہ مسئلہ ہے. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں اچھا، جب یہ سب کچھ سمجھ گئے، اب ہم تھوڑا موضوع بدلتے ہیں. ہمارا جو یہ علم الکلام ہے اس میں ہمیشہ دو نقطۂ نظر سامنے ہے. ایک نقطۂ نظر مادیت کا ہے اور ایک نقطۂ نظر معنویت کا ہے. مادیت کا نقطۂ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہری معنی کہ عدل نہیں ہے، عدل کار فرما نہیں ہے. جب نظر ڈالتے ہیں کائنات پر، کہاں عدل ہے؟ عدل تو ہے ہی نہیں. ایک چیز بڑی ہے، ایک چیز دوسری ہے. ایک بلیک ہول ہے، اور بلیک ہول صرف سٹارز کو نہیں بلکہ گیلیکسیز کو نگل لیتا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا نا کاسمولوجی میں. شیر ہے بیچارہ، ہرن کو کھا لیتا ہے. ہرن بیچارے گھاس کو کھا لیتا ہے، آپ سے نا. اور گھاس بیچارہ آپ کے چلنے سے روندا جاتا ہے. تو عدل نہیں ہے، ظلم ہے، ستم گری ہے، ہر جگہ ستم گری ہے. یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ یہ سوچ مادیت کی سوچ ہے. یہ سوچ مادیت کی سوچ ہے، مادیت کی سوچ ہے. اب مادیین جو ہیں، یعنی مادیت کے ماننے والے، مادیت کے نزدیک ہی سطحی معنی ہے. یہ سرسری معنی، سرسری گہرائی سے نہیں دیکھتے. سرسری معنی میں جو مادیت پرست ہے، مادیت پرست، وہ مادی عقل سے
यानी सरसरी अक्ल से, मादी अक्ल से नतीजा निकलता है। इसकी वसासत से नतीजा निकलता है कि दुनिया जो है, दुनिया जुल्म और सितम से बरी हुई है। जुल्म और सितम से बरी हुई है दुनिया। ये मादियत का अंदाज़ फ़िक्र है, मादियत की सोच है। और हमारी सोच ये है, मानवीय सोच ये है जो हमने गहराई के साथ पता कर लिया। ये मादियत वाली सोच जो है, इसकी मिसाल कैसे दी जा सकती है? ये कैसी मिसाल है? ये बच्चेगाना मिसाल है। कैसे? मिसाल के तौर पर हम एक बच्चे को लेंगे, एक बच्चे को लेंगे और बच्चा क्या करेगा? कभी जाएगा, कहीं देखेगा, तो बच्चेगाना सोच में 3 मिसालें देंगे। एक पर हम ये नहीं करेंगे कि बस एक ही मिसाल देंगे, नहीं 3 मिसालें देंगे। एक बच्चा है, वो बच्चा देखता है बागवान को। पहली मिसाल, बागवान को देखता है बहार में, वो उसमें बाहर है तो बागवान को देखता है कैंची लिए हुए, और कैंची लिए हुए ये बागवान क्या करता है? बाग के अंदर जाके हरी भरी टहनियों को काटता है। कईयों को काटता है, कईयों को रहने देता है। कईयों को काटता है, कईयों को रहने देता है। अब ये बच्चा जो है, इस मिसाल को बच्चा देख रहा है। अब ये बच्चा क्या अपनी जगह नतीजे निकालता है? कहता है बागवान जो है ये वीरान घर है। कश्मीरी में कहेंगे इशू वरेनी मोगुल। बागवान क्या है? वीरान घर है। ये वीरानी कर रहा है, बाग को खराब कर दिया, दरख्तों को खराब कर दिया, काटता रहता है। हरी भरी शाखें हैं, अल्लाह ने क्या शाखें बनाई, हरी भरी, और ये उनको काटता है। कईयों को काटता है, कईयों को छोड़ता है। सभी को काटता, हम कहते हैं पागल है तो पागल ही है, लेकिन कईयों को छोड़ता है, कईयों को काटता है। ये बच्चेगाना सोच है। हालांकि बड़ा जब देखता है वो कहता है बच्चे ऐसी बात नहीं है, ये इसलिए कुछ को छोड़ता है, कुछ को काटता है। जो ज़्यादा जोबन में है उनको रहने देता है, जो कम जोबन में है उनको काटता है, ताकि ज़्यादा ताकत उस जोबन वाली शाख की तरफ चली जाए और जो फल आ जाए तो फल भरपूर हो। अगर सभी को रहने देगा तो फल भरपूर नहीं होगा, फल में पूरी नशोनुमा नहीं हो चुकी होगी। समझ रहे ना? तो ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल, एक देहाती है, यहाँ बच्चा था, यहाँ देहाती है, तो शहर में चला गया और शहर में क्या देखा सर्कस की जगह है। ये कुछ उलमा ने मिसालें दी हैं, मुझे पसंद आ गई। सर्कस की जगह है, खीमे लगे हुए हैं, तरह तरह के साजो सामान हैं। तो देखा लोग हैं, जो लोग वो सर्कस वाले जो लोग हैं वो ये खीमे उजाड़ रहे हैं और चीज़ों को इधर उधर करके गाड़ियों में भर रहे हैं। तो ये देहाती, ये क्या किस किस्म के लोग हैं? क्या अच्छा खीमा पड़ा हुआ था और चीज़ें अपनी जगह थी। जानवर थे, शेर थे, वगैरह वगैरह थे, साइकिलें थी, बड़ी बड़ी मोटरें थी, एक दायरे वाला स्फेरिकल एक पंजरा था, उसके अंदर मोटरसाइकिल सवारी करता था हर शक्ल में, हर सूरत में, और एक अजीब सा माहौल पैदा होता है। लेकिन ये सब उजाड़ रहा है, सब कुछ एक बस्ती जैसे उजड़ रही है। तो ये उजाड़ने वालों को ये देहाती भी वैरानगर समझ रहा है। क्यों ऐसा समझ रहा है? क्योंकि उसकी महदूद नज़र में ये बात नहीं है कि इस शहर से इस सर्कस को उठकर दूसरे शहर में जाके दिखाना होगा सर्कस। ये चीज़ उसकी नज़र में नहीं, महदूद नज़र की वजह से ये देहाती बेचारा भी इन सर्कस वालों को वीरानगर ही समझता है। ठीक है। तीसरी मिसाल हम हैं, यहाँ से हम गए दिल्ली, तो वहाँ हमने देखा बुलडोज़र हैं, और बुलडोज़र बिल्कुल साबित और सालिम इमारतों को गिरा रहे, सालिम और सही और बहुत ही खूबसूरत
ہمارے لحاظ سے محل جیسے ہیں وہ عمارتیں، انہی عمارتوں کو بلڈوزر گرا رہے ہیں. ویرانی ہو رہی کہ نہیں، تباہی ہو رہی کہ نہیں؟ تو ہمارے دل میں کسک پیدا ہو جاتی ہے. کسک پیدا ہو کے ہمیں لگتا ہے ہائے 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 کیا عمارتیں تھیں، کیا عمارتوں کو یہ ویران کر رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقل سالم ہے؟ کیا یہ ان کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں آ گیا؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری نظر میں کیا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں یہ نہیں ہے. جس علاقے میں ہم گئے وہ پرانی دلی تھی، پرانی دلی کا پرانا نقشہ تھا، اور آرکیٹیکٹ حضرات نے کہا یہ نئے نقشے پر شہر بسائیں گے، اس لیے پرانی عمارتوں کو ہٹا دو، گرا دو. تو ان عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پلان بی کے تحت، دوسرے پلان کے تحت اس شہر کو نئے سرے سے جدید لائن پر آباد کیا جا رہا ہے، اور اس سے بہتر عمارتیں وجود میں آئیں گی. تو ہمارا نقطہ نظر جو تھا، جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ نقطہ نظر صحیح ثابت نہیں ہوگا، وہ نقطہ نظر غلط ہوگا، اور ہمارا جو نتیجہ تھا وہ نتیجہ بدلنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے، گرا دو، اڑا دو، تاکہ نیا بہتر بن جائے. ہمیشہ انسان جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے خوب سے خوب تر کا. پہلے خراب، پھر اچھا، پھر خوب، اور خوب تر. خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر. جب بہتر سے بہتر جو ہے، پچھلا والا اگرچہ صحیح ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے پہلے. صحیح کہ نہیں؟ یہی اس کائنات کی صورتحال ہے. تو جو مادیت پرست ہے، یہ مادیت پرست مادی عقل کے نتیجے میں اس دنیا کو سمجھ رہا ہے ظلم سے بری ہوئی ہے، ظلم سے بری. دوسرا پہلو اسی کا انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے نقطہ نظر کا، مادیت پرست کے نقطہ نظر کا نتیجہ بہتر ہے، یا ایک مومن کے مومنانہ اور گہری نظر والے نقطہ نظر سے بہتر ہے یا نہیں ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.